أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن پر ایک بار درود پاک پڑھنے کا ثواب یہ ملتا ہے کہ 10 درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیوں کا ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، اور 10 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جمعۃ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پروگرام عقیدت رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات جو کہ آپ دیکھتے ہیں دوپہر 3 بجے سے وقت افطار تک، جس میں ہمارے ساتھ معروف علماء کرام ہوتے ہیں، معروف قاری القرآن ہوتے ہیں، اور نعت خواں حضرات ہوتے ہیں، اور ہمارا اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے قرآن دارالشفا، جس میں آپ کے سوالات کو ہم شامل کرتے ہیں۔ آپ کے جو معاملات ہیں، جو آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے اس کا کوئی حل نکالا جائے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اور نشریات پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت جبریل امی میرے پاس حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بروز قیامت ایک شخص کو پیش کیا جائے گا اور اسے فرشتے جو ہیں وہ آگ اور لوہے سے اس کو مار رہے ہوں گے اور وہ الامان الامان کی پکار کر رہا ہوگا. 1000 سال تک اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اسے مارا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امی وہ شخص کون ہوگا؟ تو جبریل امی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کا امتی ہوگا. حضور فرماتے ہیں اسے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا ہوگا جو اسے یہ سزائیں دی جائیں گی؟ تو حضرت جبریل امی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ پاک نے اسے میسر کیا، لیکن وہ اس مہینے کو گناہوں میں گزار دیتا ہے اور وہ اس مہینے کا احترام نہیں کرتا، تو اس لیے اللہ پاک اسے جہنم میں ڈال دے گا اور اسے سزا جہنم میں ڈال کے اسے سزا دی جائے گی. تو محترم سامعین، ہمیں اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ اس ماہ مبارک کا بڑا تقدس ہے، اس کا بڑا مقام ہے. ہمیں جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور جتنا ہو سکے اسے رزق و اذکار میں گزارنا چاہیے، جتنا ہو سکے نماز میں، تراویح میں، قرآن و سنت میں ہمیں گزارنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی اس مہینے توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ جو اس کی مخلوق ہے اس کی ہم خدمت کر سکیں. میں آتا ہوں ہمارے خوبصورت پینل کا تعارف کرواتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود معروف عالم دین جو کہ شروع رمضان سے ہمارے ساتھ محترم جناب مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک آپ ہیں؟ کی دعائیں الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے جناب؟ جی الحمدللہ. آپ کو ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ آئے اور ہماری نشریات کو آپ نے 4 چاند لگائے. میرے ساتھ ایک اور معروف عالم دین جو کہ شروع رمضان سے آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بہت خوبصورت اور مدلل انداز میں آپ گفتگو کرتے ہیں، مولانا علی رضا رضوی صاحب. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ شکر پروردگار. طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ کو پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری نشریات کا الحمدللہ حصہ بنے. محبت ہے آپ کی. محبت ہے. جزاک اللہ خیرہ. میرے ساتھ معروف قاری القرآن جن کی تلاوت سے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے، جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. قاری صاحب رمضان المبارک تو ماشاءاللہ گزر رہا ہے اور آپ سے گزارش میری یہی ہے کہ جب آپ دعا کریں نا تو ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں خاص یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ سب کو رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ہماری معروف نعت خواں محترمہ میمونہ طاہر، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. میمونہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. طبیعت ٹھیک ہے. آج کون سا کلام سنا رہی ہیں میں آپ؟ آج میں سناؤں گی سوز دل چاہیے. سوز دل چاہیے. میں چاہوں گا بسم اللہ. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، واہ 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 واہ. اور ذوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں گر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور ذوق طلب معتبر چاہیے. رونق زندگی میں بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا. رونق زندگی میں بہت دیکھ لی، اب میں آنکھوں کا اپنی کروں گا بھی کیا. اب نہ کچھ گفتنی ہے نہ کچھ دیدنی، اب نہ کچھ گفتنی ہے نہ کچھ دیدنی. مجھ کو آقا کی بس ایک نظر چاہیے. سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور ذوق طلب معتبر چاہیے. میں گدائے در شاہ کونین ہوں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں. شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں
در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں بس اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور ذوق طلب معتبر چاہیے۔ گوش گوشا مدینے کا پر نور ہے، گوش گوشا مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، گوش گوشا مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، دیکھنے کے لیے دیدور چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور ذوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں گر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامعین، آپ نے سماعت کی میمونہ طاہر کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں میمونہ سے ہی پوچھوں گا کہ کلام کس کا لکھا ہوا تھا؟ شاعر کا مقطع پڑھنا چاہیے نا، مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا کلام، پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا کلام انہوں نے پیش کیا، اور بہت خوبصورت کلام آپ نے لکھے حضور کی بارگاہ میں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ، اور اپنی ظاہری آنکھوں سے آپ نابینا تھے، لیکن دل کی آنکھوں سے کیا دیکھتے تھے اور کیا لکھتے تھے۔ ایک کلام آپ نے لکھا کہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ پاک پروفیسر اقبال عظیم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں جناب مفتی علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب سے کہوں گا کہ آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے بھی قصص الانبیاء، آج کس نبی کا ذکر کریں گے؟ آج حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ ہود السلام۔ علیہ السلام۔ قبلہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم شہزاد سعیدی صاحب۔ جزاک اللہ۔ آج ہم قصص الانبیاء میں سے عقیدت رمضان کے حاضرین و سامعین کی سماعت کی نظر اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی جو قوم تھی اس کا نام ہے قوم عاد۔ قوم عاد، عاد، یہ قوم عاد یمن اور عمان کے درمیان ایک مقام ہے جسے حضر موت کہتے ہیں۔ یہ اس مقام حضر موت پر آباد تھی، لیکن بدقسمتی سے جس طرح قوم حضرت نوح علیہ السلام بت پرستی کی گمراہی میں اپنے آپ کو ڈال دیا تھا اور بت پرستی کی نظر ہو چکی تھی، اسی طرح قوم عاد بھی بت پرستی کی نظر ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اگرچہ ہم اس قوم عاد کی خصوصیات پر نظر ڈالیں، محترم شہزاد سعیدی صاحب، کلام الرحمن کے اندر پورا فلسفہ موجود ہے۔ یہ جو قصص الانبیاء ہے، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، تو یہ اللہ کے قرآن سے ہی نکالے گئے۔ جی ایسا ہی۔ اور اس قوم عاد کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں طاقتور بنایا تھا۔ اتنی طاقتور یہ قوم تھی
کہ بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانوں کو یہ کاٹ دیا کرتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹ کر، کیونکہ یہ پہاڑوں میں ہی رہتے تھے، اور ان پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹ کر یہ اپنے گھر بناتے، اور اس کے ساتھ ساتھ طاقت قوت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کثرت اولاد بھی عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ کثرت مال بھی تھا، یعنی یہ ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھی۔ اس وقت کے اعتبار سے کاروبار بھی بڑا اچھا تھا، اولاد کی بھی کثرت، مال کی بھی کثرت، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگیاں بسر کرتے، بالکل ایسے ہی، لیکن اللہ کی وحدانیت توحید باری تعالیٰ کو قبول کرنے کے بجائے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے بجائے یہ قوم عاد بت پرستی میں مصروف ہو گئی۔ ہاں، اور حضرت ہود علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں مبعوث فرمایا، جی، اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، آپ نے ان کی بت پرستی کو دیکھا اور ان کی نافرمانی کو دیکھا، ان کے غلط قسم کے رسم و رواج کو دیکھا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، اللہ، اور آپ نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ تم دیکھو اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور اس بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بت پرستی کا مظاہرہ کیا تھا، اور اسی نحوست کی وجہ سے اس قوم کو بھی تباہ اور ہلاک کر دیا گیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ جبکہ شہزاد سعیدی صاحب، یہ جو حضر موت مقام ہے، اتنا حسین مقام تھا کہ یہاں پر سرسب شاداب، سبزہ ہی سبزہ، کیونکہ یہ قوم عاد کھیتی باڑی کا کام کیا کرتی تھی، باغات تھے وہاں، پھل فروٹ وغیرہ اس کا کام ان کا ہوتا تھا، وہاں پر پانی کے چشمے، پانی کی نہریں، پانی کے کنویں، واہ واہ، یعنی وہاں پر جو ہے وہ رونق ہی رونق، بہاریں ہی بہاریں تھیں۔ تو جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، حضرت ہود علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، تبلیغ فرماتے رہے، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کی تبلیغ کو سن کر اس سے قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، آپ پر ایمان لے آتے، ان بدبختوں نے کیا کیا کہ ہمیں کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم خود ہی بہت ہی بڑے طاقتور ہیں۔ جب یہ حضرت ان کا گمان تھا، جبکہ طاقت تو اللہ نے دی اللہ تھی نا، نے دی تھی، بالکل، صحت بھی اللہ نے دی تھی، سب کچھ، ساری کی ساری بہاریں اللہ کی طرف سے تھی، بے شک، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو کوئی طاقت ختم ہی نہیں کر سکتی، یعنی غرور تکبر کے پتلے بن گئے۔ غرور تکبر کا جب مظاہرہ کرنے لگے عقیدت رمضان کے حاضرین و ناظرین، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب اس قوم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا، اس گمراہی سے اپنے آپ کو جدا نہ کیا، اور الٹا یہ جواب دیا کرتے تھے کہ نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے ان بتوں کا احترام کیا ہے، ہم ان بتوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانوں کو کاٹ کر بتوں کو تراشتے تھے، بت بناتے، پھر ان بتوں کی بت پرستی کیا کرتے۔ حاصل کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جب یہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو اب اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ اب اس پر عذاب کو نازل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، تو سب سے پہلے اس قوم پر جو عذاب آیا وہ بارش کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عقیدت رمضان کے حاضرین و ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک دن بارش بند ہوئی ہوگی، 4 دن بند ہوئی ہوگی، یا 1 مہینہ یا چند مہینوں تک بارش کو بند کیا ہوگا۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، قرآن کے اندر پوری تفصیل موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے بارش کو بند کر دیا، 3 سال تک، 3 سال اللہ تک، اکبر، اللہ اکبر، 3 سال تک قحط سالی کا شکار ہو گئی یہ قوم عاد، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہیں کی، اپنی غلطی کو نہیں مانا، نہیں سدھارا، اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جب 3 سال ان کی قحط سالی کو ہو گئے، مکہ المکرمہ کعبہ شریف کا یہ احترام کرتے تھے،
اور وہ احترام بھی کس وجہ سے تھے آگے میں بتاتا ہوں. 3 سال جب مکمل ہوئے تو یہ حضر موت سے ہجرت کر کے مکہ شریف کی طرف چلے گئے. اور جب وہاں گئے اور وہاں جا کر بیت اللہ شریف کعبہ شریف میں جو بڑے بڑے بت تھے ان بتوں کے آگے جا کر کے سجدہ ریز ہو گئے اور ان بتوں کے آگے جا کر کے دعائیں کرنے لگے کہ ہماری قحط سالی ختم ہو جائے, ہم بارش کے ایک ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہیں, اس بارش جو ہے وہ نازل کر دی جائے, بارش ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اب یہ قوم عاد کے اندر ایک شخص جو کہ اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا بڑی باریکی کے ساتھ وہ کہنے لگا اپنی قوم سے کہ دیکھو ہوش کے ناخن لو, اب بھی وقت ہے, اپنا قبلہ درست کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنی اس نافرمانی سے باز آ جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, ہم کون سی نافرمانی کر رہے ہیں. حاصل کلام یہ کہ وہ اپنے اسی غرور اور تکبر پر ڈٹے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کو نمودار فرما دیا. اب جب بادل نمودار ہوئے پھر یہ وہاں سے اپنے اسی مقام حضر موت کی طرف واپس آ گئی یہ قوم, اور یہ سوچ کر کہ دیکھو بادل آ رہے ہیں اب تو ہماری قحط سالی ختم ہو جائے گی. حضرت ہود علیہ السلام نے پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بادل کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس قحط سالی کو ختم کیا جائے گا, بلکہ اللہ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے. وہ قوم اپنی اس طاقت اور قوت کے نشے میں مست تھی اور لہٰذا اپنی دولت میں مست تھی. کہنے لگے کہ نہیں, یہ بادل ہمیں کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑ سکتے, نعوذ باللہ من ذالک. جب اس طرح کی بات کی اس کے بعد محترم شہزاد سعیدی صاحب اللہ کا عذاب 3 سال تک تو قحط سالی, اس کے بعد 8 دن تک اور 7 راتوں تک مسلسل تیز ترین ہوا کا طوفان چلتا رہا. آپ ذرا غور کریں, اگر چند گھنٹوں کے لیے ہوا شروع ہو جائے تو بڑی بڑی چٹانوں کو ہلا کر ہوا رکھ دیتی ہے. اللہ نے اس ہوا میں اتنی قوت اور اتنی طاقت رکھی ہے. تو لہٰذا جب 8 دن 7 راتوں تک یہ ہوا کا طوفان جاری ہوا, اللہ کا عذاب آیا, ان کے مویشی جانور مرنے لگے, ان کے گھر گرنے لگے, لوگ ہلاک ہونے لگے. یہاں تک حاصل کلام یہ کہ اللہ نے کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کو پہلے فرما دیا تھا کہ آپ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی اہل ایمان ہیں سارے کے سارے اس بستی سے نکل جاؤ, آپ کسی اور مقام پر چلے جائیں. آپ اہل ایمان کو لے کر حضرت ہود علیہ السلام ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور پھر اللہ کا عذاب شروع ہوا. اس کے نتیجے میں پوری قوم عاد کو تباہ اور برباد کر دیا گیا, ان کا نام و نشان تک باقی نہ تھا. واہ واہ سبحان اللہ. محترم سامعین, قصص الانبیاء میں حضرت ہود علیہ السلام کا آپ نے قصہ سماعت کیا. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عقیدت رمضان کی خوبصورت افطار نشریات SNN سچل نیوز نیٹ ورک جو کہ پیش کر رہا ہے. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.